नाजरीन, पंजाब असम्बली बिल आखिर तहलील करने की समरी गवर्नर साहब के पास चली गई। हल्का अहबाब की के शो में खुसूसी ट्रांसमिशन का हम हिस्सा हैं, जो कि पंजाब असम्बली के बारे में ही बात हो रही है कि बिल आखिर परवेज़ इलाही ने समरी गवर्नर साहब को भेज दी। अब गवर्नर साहब वो समरी रिसीव करेंगे, उस पर वो क्या जवाब देते हैं। जवाब ना भी दें तो 48 आवर्स में 48 घंटों के अंदर अंदर असम्बली तहलील हो जाएगी। ये वो सिलसिला है जो बहुत दिनों से ज़ेर बहस था और पंजाब का जो गढ़ था सियासत का बना हुआ, और फिर पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी उस सिलसिले में बहस मुबाहिसा भी जारी था। और फिर शकूक व शुबात बड़े थे क्योंकि इमरान खान कह देते थे कि असम्बली तहलील होगी, और जब परवेज़ इलाही थोड़ा सा टाइम लेते थे तो ये कहा जाता था कि नहीं, परवेज़ इलाही क्यों छोड़ेंगे इक़्तिदार को और क्यों असम्बली तहलील करेंगे। ये तो इस तरफ के शकूक व शुबात और रवैये थे, जबकि PTM की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि पंजाब असम्बली तहलील होना तो बात की बात है, परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और वो इस एतमाद पर ये जुमले बोलते थे कि आपने देखा कि जरदारी साहब भी लाहौर में ही थे और राना साहब ने कहा था मैं तो वापस ही नहीं जाऊंगा जब तक कि ये इनके परवेज़ इलाही नाकाम नहीं हो जाएंगे, और उसके बाद मैं वहाँ से वापस जाऊंगा। और ऐसे सारे बयान और सिलसिले जारी रहे। और फिर जब थोड़ा सा मसला ऐसे लोगों का आया जिन्होंने कहा कि हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, जैसे मोमना वहीद का जिक्र हुआ और लोगों का हुआ, उनके बारे में ये कहा गया कि उन पर पैसा लगा दिया गया और शायद जरदारी साहब ने ये अरेंज किया या जिसने भी किया। लेकिन ये बात भी होती रही कि अब अगर ये मज़ीद कुछ लोग भी हट गए परवेज़ इलाही को वोट देने से, तो फिर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, और नहीं ले सकेंगे तो साफ ज़रा PDM की खुशी इसी में थी और उनकी फतह भी इसी में थी। लेकिन मामला अचानक बिल्कुल उलट हो गया और परवेज़ इलाही ने कल रात जो ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की, वहाँ से फिर वापस आया और फिर आपने पंजाब असम्बली का हाल देखा कि कितनी हंगामा आराई, शोर शराबा होता रहा। अपोजिशन के लोग जो थे उनकी तरफ से भी, और अंदर बार बार यही नारे लगाते रहे कि एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो। और आखिरकार ये हुआ कि उन्होंने अपने 186 लोग पूरे कर लिए और मिड नाइट में जाके ये हुआ कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। अब एतमाद का वोट ले लेना यकदम बहुत बड़ा धचका था PDM के लिए, और राना साहब ख़ास तौर पर ज़्यादा जवाब दे इसलिए थे कि वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे अता तारड़ और राना सनाउल्लाह कि हमें पता है कि कौन कहाँ है और कौन इस वक्त मौजूद है और शहर में ही नहीं है, और अगर मुल्क से भी बाहर है तो कैसे इनके बंदे पूरे होंगे। हम यहाँ एक बात और भी कहना चाहेंगे कि ये शायद मैं सियासत में पहली दफ़ा देख रही हूँ कि इमरान खान ने ज़रा राज़ो न्याज से काम ले लिया, क्योंकि उनके अंदर हम जब भी उनके अगर तनकीद करें तो ये कहते हैं कि वो हर बात खुलेआम डिस्कस कर देते हैं, और उसका नुकसान भी उन्हें होता है क्योंकि दूसरे लोग भी तैयार हो जाते हैं उनकी बातें सुन के। ये कल वाली मूव में पहली दफ़ा हुआ कि परवेज़ इलाही भी ज़मान पाक से खामोशी से निकले और अपने आइंदा आने वाले लाहे अमल के बारे में कोई बात नहीं की, और इमरान खान भी खामोश रहे। और फिर जो एक आज़ाद मेंबर भी उनके साथ शामिल हुए, तो बड़ी खामोशी से कहीं से सफ़र करते करते असम्बली पहुँचे और आखिरकार परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। अब गवर्नर साहब की तरफ समरी जा चुकी है, अब आगे क्या होगा वो उस पर राय दे न दे 48 घंटों के अंदर अंदर पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि KPK की असम्बली भी अगले 2 रोज़ में तहलील कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा धचका है, सारा सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, निगरान वज़ीर आला कैसे बनाएंगे, निगरान हुकूमत आ जाएगी, या जो माशी अदम इस्तेहकाम है इसमें अब फिर ज़रूरत पड़ गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, बात बढ़ाएंगे और इसी खुसूसी हल्का अहबाब की पंजाब असम्बली के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे 2 मेहमान। मेरे साथ एक मेहमान है, एडवोकेट है, हाई कोर्ट तलत रिजवान सियाल, आपको वेलकम कहते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं, तज्जिया कार हैं, शर्जील अहमद राव, आपको भी वेलकम कहते हैं। तलत, क्या कहेंगी, अभी ताज़ा तरीन जो खबरें सुन रही हैं, क्या सुन रही हैं और क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच इनविटेशन के लिए। और जहाँ तक बात है अभी असम्बली तहलील होने की, चूँकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे अपने लीडर इमरान खान के इस
فیصلے پہ بہت زیادہ فخر ہے. انہوں نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا اور ایک انتہائی اہم ڈیسیژن دیا ہے عوام کی خاطر, لوگوں کی خاطر, اقتدار کے لیے نہیں. دیکھیں اچھا طلعت, آپ ذرا ویسے خان صاحب کو تو پروموٹ کرتے رہیں گے یا ان کی پروموشن ہوتی رہے گی, اس پہ جائیں کہ کیا آپ دیکھتی ہیں کہ کیا ہوگا؟ نگران وزیر اعلیٰ دونوں الگ الگ پارٹیوں کے ہیں, بنائیں گے, اب نیکسٹ صورتحال کیا؟ ابھی تو دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوا ہے, جو پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے ادھر جو اسمبلی ڈیزالو کے لیے لیٹر بھیج دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نا حمزہ شہباز جو ہے ان کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے کیئر ٹیکر کے لیے, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے. حالانکہ اپوزیشن لیڈر ہیں, انہیں موجود ہونا چاہیے تھا. کل بھی جب ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے سب لوگ اکٹھے تھے, ان کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ اسمبلی میں نہیں تھے. اور رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھی جتنے بھی ساتھ تھے وہ سب لوگ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہم لوگ تو ڈیزالو کر کے آئیں گے. بھئی آپ انٹیریئر, میں تھوڑا سا ان کے بارے میں کہوں گی, آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کے پاس ملک کی سیکیورٹی ہے, آپ پہ ایک انتہائی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ملک میں دیکھیں دہشت گردی تمام واقعات دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئے ہیں, وہ سارا کچھ چھوڑ کے اور وہاں پہ جا کے پنجاب کے پیچھے پڑے. بھئی پنجاب میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ پنجاب میں جا کے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. جو ایک دو لوگ ہٹے ہیں, کس طرح وہاں سے وہ لوگ بھاگے ہیں, وہاں سے کس طرح وہ لوگ نکلے. اور ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان لوگوں نے کہا آپ ہمارا نام بدل دیجئے گا, اگر ہم جو ہے پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو گرا کے جائیں گے, آپ پہ تو ووٹرز, آپ کے ممبرز ہی پورے نہیں ہیں. تو ہمارے تو سارے پارلیمان پورے تھے. پھر اس کے بعد ابھی آپ نے جیسے بات کی, انہوں نے جو لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی, ان کے لیے انہوں نے نوٹوں کی بارش کرنے کی کوشش کی اور ضمیروں کی منڈی لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ خود دیکھیں, پارلیمان جو ہوتے ہیں, پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں, یہ ہمارے ایک مقدس, سب سے ہم اسے سپریم کہتے ہیں. یہ عوام کی طاقت, عوام کے ووٹ کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوتے ہیں. کوئی کسی بھی پارٹی سے ہوتا ہے, دیکھیں ایک پارٹی جو ہے ان کو وہ رسپیکٹ دیتی ہے, پارٹی ان کو کوئی بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان کو ٹکٹ دیتی ہے. اس کے بعد وہ لوگوں میں جاتے ہیں اور پارٹی کا نام لے کے لوگوں سے جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پارٹی میں جا کے عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. کیسے ان کا دل مان جاتا ہے کہ یہ اپنے ضمیروں کا سودا کر لیتے ہیں. ہوتا ہے. سر شرجیل صاحب کو شامل کر لیں, پھر آگے بڑھیں گے. بہتر میں یہ چاہوں گی کہ آپ لیگل پوائنٹ جہاں بھی ضرورت ہو وہ ہمیں بتاتی چلی جائیں کہ کیا کیا آئندہ کیا کیا چیزیں ہیں. شرجیل, اسمبلی تحلیل ہوگی, بڑے دنوں سے یہ ڈسکشن تھی کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. کبھی کہتے تھے جی پرویز الہی کیوں اقتدار چھوڑے, ان کا دل نہیں چاہتا, اور خان صاحب کہتے تھے میں تحلیل کروں گا. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سارے قصے کو؟ شکریہ. ہمارا آپ کے ساتھ میرا خیال ہے یہ تیسرا پروگرام اسی لاسٹ جو پروگرام ہوا تھا اس میں بھی یہ ڈسکس ہوئی تھی. تو یہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک ماہ سے پنجاب کا جو سینیریو تھا وہ اس طرح چلایا جا رہا تھا جیسے مولا جٹ کی فلم ریلیز ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی تھا, ایسے بیانات آ رہے تھے, سلطان راہی بھی نظر آتے تھے ہمیں. تو بالآخر میں سمجھتا ہوں کہ کل پرویز الہی اور عمران خان نے ایک بہت ہی ان کو چاروں شانوں چت کیا ہے پی ڈی ایم کو, اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا شرجیل, آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب تھوڑے سے سیاست کے گر اب لگتا ہے کہ سیکھے ہوئے ہیں؟ یہ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ ہر بات کھلے دل سے کہہ دیں گے اور پھر اس کے اگینسٹ ان کا. عمران خان کو جی میں 99 سے جانتا ہوں, اس وقت میں روزنامہ انصاف کا ایڈیٹر تھا. تو خان صاحب میں ایک کوالٹی ہے, اس میں منافقت نہیں ہے. جو آپ کو پتہ ہے جو ہماری جو سیاست ہے وہ منافقت سے بھرپور ہے. خان صاحب کے جو لیکن سیاسی گر بھی آنے چاہیے نا. گر ان کو جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی ان کی کمبینیشن بنی ہوئی ہے. اور رات انہوں نے جو بہت بڑا سرپرائز دیا آپ کے سامنے ہے کہ پوری قوم کی نظریں پاکستان چینل پہ لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ کل لیں گے, اور کل کو انہوں نے فوراً جو ہے آپ کو پتہ ہے 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا ایک پولیٹیکلی ایک چھکا لگایا. نہیں لیکن اس ٹائم پر نا پی ڈی ایم والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کر گزریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہہ رہی ہیں جی ہم پولیٹیکلی یہ ہو چکے ہیں, ان کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تک ہم اسی کھیل میں ہیں. آپ نے دیکھا زرداری صاحب بھی آ کے لاہور بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی میرے خیال میں انہوں نے
मुस्लिम लीग नून के साथ एक बहुत बड़ा हाथ किया है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने 5 बंदे तोड़े, उन्होंने कहा था कि हम 12 बंदे मैनेज कर लेंगे, और जरदारी साहब आपको पता है कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन ये बड़ा पैसा, सारा पैसा ही लम्हा फिक्रिया है कि अभी तक वो वही, हम 75 साल होने के बावजूद भी वही खरीदो फरोख्त, वही बढ़के, और आप देखें कि अवाम का क्या हाल है। अवाम आटे के लिए रो रहे हैं। पंजाब एक जो है हमारा एक ज़री मुल्क है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश है कि पूरी दुनिया में जो है जग एग्रीकल्चर खत्म हो गया हमारी। एग्रीकल्चर देखें शर्जील साहब, एग्रीकल्चर खत्म होने में बहुत बड़ा एक माफिया है, इंडस्ट्री जो बनाई गई, और ज़राअत को खत्म करके प्रॉपर्टी का गन्ना, इंडस्ट्री एंड प्रॉपर्टी। देखें आप छोटे छोटे जो कस्बे हैं, छोटे छोटे जो टाउन है, वहाँ पे भी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ काटी जा रही हैं, वो हमारे पूरे ये एक आपको गार्डन नजर नहीं आते, फूल नजर नहीं आते, सब्जियां नजर नहीं आती, लैंड थी वो सब खत्म कर दी। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक फार्मर का बेटा हूँ। वो जरूरी था, वो इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी। आज भी हमारी माएं बहनें आटे के लैन के लिए कितना बुरा मंजर है। बड़ी एम्बैरसमेंट। थोड़ा सा हम इस पर रहेंगे अपने इस मौजू पर, क्योंकि पंजाब पे अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं तलत आपसे पूछूंगी कि अभी केयर टेकर अभी देख क्या रहे हैं, पंजाब असेंबली तहलील होगी केपीके के बारे में, यानी सबसे ज्यादा तो पंजाब असेंबली पे था ना कि होगी कि नहीं होगी, तो वो तो समरी चलेगी तो इट मीन्स हो गई। अब बात यह है कि केपीके की तो हो ही जाएगी, जब हो जाएगी दोनों असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, तो इस पर फिर क्या देख रही हैं आगे, लीगली भी क्या देख रही हैं, इस हुकूमत पर क्या असरानंदाज, यही बात हम फिर शर्जील साहब से पूछेंगे। देखिए, जहाँ तक केपीके की बात है तो अभी केपीके की भी खान साहब ने मीटिंग बुला ली है सीएम साहब से, और वहाँ पे भी डायरेक्शन दे दिया। मैं चाह रही हूँ ये बताएं कि अगर हो जाती है तो क्या होगा। तो खान साहब को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। उसमें ये है कि ओपोजिशन जो है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन यही आ रही थी कि जो ओपोजिशन है उसने बहुत ज़्यादा इस पर वाविला मचाया हुआ है, और इतनी जैसे डिसॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि अभी तो ये लोग अवाम में आएंगे तो ये तो बिल्कुल जीरो है। अवाम तो इन्हें बुरे तरीके से लीगली क्या देखती है, निगरान हुकूमत बनती होती है। हाँ, केयर टेकर बनेगी। केयर टेकर देखें, केयर टेकर वजीर आला अगर लेके आते हैं पंजाब में, तो परवेज इलाही और हमजा कहीं डिस्कस करके कोई किसी एक पे एग्री होंगे तो होगी ना, और इस हुकूमत को भी फिर कैसे ये कमज़ोर हो जाएगी, हमें आफ्टर ऑल अर्ली इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा तो यही स्टांस है कि नेशनल पूरे पाकिस्तान में ही इलेक्शन हो, और सेंटर में यहाँ पे भी जो इनकी 27 किलोमीटर की जो है इसको भी डिसॉल्व होना चाहिए। कोई चीज शामिल नहीं है लीगली। देखें, अभी लीगली इन्होंने तो अभी आप पंजाब में देख लेना कि गवर्नर साहब ने जो था सीएम को जो था वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, और आपने वो सारा वो लेटर भी पढ़ा होगा जिसके अंदर उन्होंने जो वजूहात बयान की थी, और उन्हें कहा था कि आप जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। हालांकि ये उन्होंने आइन चिक नहीं की है, ऐसा वो कर नहीं सकते थे ना। तो वहां पे अब देखें आपके सामने बहुत सी चीजें जो है इस तरह हो रही हैं। अगर उसी दूसरा क्वेश्चन ये है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब इन्होंने इत्तेमाद का वोट ले लिया तो आपको पता है ना कि पंजाब कोर्ट ने क्या कहा कि ये अब ठीक हो गया ना जी, आप कहते थे इत्तेमाद का वोट लो, तो अब उन्होंने ले लिया, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, यानी अदलिया ने इस चीज को एंड ही कर दिया ना एक तरह से कि ये ठीक हो गया। लेकिन कोर्ट ने ये कहा, देखें अगर सीएम साहब ने जो था वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के कहने पे लिया, उनकी डायरेक्शन पे लिया, गवर्नर के कहने पे नहीं, क्योंकि गवर्नर का कहना आपको यही लाना था ना कि अदलिया में बात करें। हाई कोर्ट नहीं, उसमें भी यही स्टांस है कि क्या गवर्नर ने आज कह दिया, फिर गवर्नर कल भी कह देगा, परसों भी कह देगा, फिर इसके ऊपर कौन सा जो है उसका ये आपका अदलिया से सवाल उठाया गया। बिल्कुल इस तरह नहीं, और अब मुझे ये लगता है कि ये लोग आगे जो है कोर्ट से रुजू करेंगे, इसलिए कि ये हर बात में फिर जो है जहाँ पे भी ये जो है, क्योंकि इलेक्शन में ये जाना नहीं चाहते, ये तो सबके सामने आया है। जैसा कि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस थे, तमाम शेड्यूल सब कुछ तय हो गया था, 100 यूसीज इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उसमें डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन के बाद जो है वोटर्स जो हैं उनको टाइम दिया जाता है कि अगर आप लोगों ने अपना वोट चेंज करवाना है, सब कुछ हो गया। वोटर्स जो हमारे कैंडिडेट्स थे उन्होंने कैंपेन कर ली, उसके बाद फिर एक सर्वे करवाया गया जिसके अंदर वाजिया तौर पे नजर आ रहा था 4 सर्वे तो मैंने जवाब दिए, 4 दफा। हाँ जी, तो चारों दफा लोगों ने कहा कि हम नहीं दे देंगे पीटीआई को। फाइनली जो सर्वे हुआ तो उसमें भी यही था कि पीटीआई, हर जगह पे पीटीआई का आ रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो जब इन्होंने देखा कि ये लोग हार हैं और इनकी तो 26 सीट्स भी नहीं, आप सोचें जब इनके 101 पे इनके कैंडिडेट्स पूरे नहीं थे तो 125 यूसीज में जाके ये फौरन से एक अमेंडमेंट ले आए, जबकि इलेक्शंस में चंद दिन बाकी थे और ये लोग
کورٹ اس میں امینڈمنٹ لے کے آ گئے اور اس وقت انہوں نے الیکشن کو رکوانے کی کوشش کی, جو کہ ابھی بھی ہمارا وہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں اس کا جو کیس ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس کے لیے 19 ڈیٹ ہے. تو یہ بہت زیادتی ہے کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی اور لوگوں عوام کے ساتھ بھی. دیکھیں آپ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کی فیلنگ ان کے احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا. ڈیموکریسی دیکھیں ہمارا حق ہے بھئی, ہم اپنی مرضی سے اپنے ریپریزنٹیٹیو لے کے آئیں, الیکشن میں جائیں, ایک دیا گیا ہے نا ہمیں, ایک رائٹ دیا گیا ہے, ووٹ کا دیا گیا ہے سارا. تو یہ کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عوام میں آ نہیں سکتے جو انہوں نے اپنے کارنامے کیے ہیں. اچھا چلیں یہ تو ہو گیا, اچھی بات ہے کہ آپ سے ہمیں لیگل جو تھے وہ پوائنٹس مل گئے کہ کس انداز میں عدلیہ نے آج کہا, ہائی کورٹ نے, کہ گورنر نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا اور اچھا ہوا کہ پرویز الہی نے بھی اعتماد کے ووٹ لے لیے. تو اب کیا اب گورنر بار بار تو نہیں کہیں گے, یعنی یہ چیپٹر تو ہو گیا کلوز. اب آئے گا جی نگران وزیر اعلیٰ بنائے, تو وہ حمزہ اور پرویز الہی کس طرح بنائیں گے, لمبا جائے گا. سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ہم معاشی عدم استحکام کا بھی شکار ہوئے. جب تک الیکشن صاف شفاف, اس میں ایک عوامی مینڈیٹ لے کے ایک مستحکم حکومت, اور پھر وہ اپنے 5 سال پورے کرے اور اپنی پالیسیز کو لے کے چلے, نہ رجیم چینج ہو, نہ حکومتیں گرائی جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے, جہاں ضرورت ہو اسٹرینتھن کرے. ان کو جانے دے 5 سال بعد وہ نہیں ڈیلیور کریں گے تو عوام نکالے گی. تو یہ سیاسی استحکام پہلے ضروری ہے, یہ معاشی استحکام پہلے ضروری ہے. جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. جو سیاسی استحکام ہے نا وہ ایک بیس ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جہاں بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں وہاں بھی مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں, قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں. ابھی امریکہ میں بھی ہوئے, آپ نے دیکھا برطانیہ میں 2 دفعہ الیکشن ہوئے. ابھی ریسنٹلی امریکہ ہمارے یہاں نہیں نا یہ ہونے دیتے. پرائم منسٹر نے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے, انہوں نے آ کے پھر وہ اس نے ریزائن کر دیا. تو معاشی استحکام سے پہلے جو ہے وہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں ہمارا جو پاکستان اس کی جگ انسائی ہوتی ہے. تو میں عمران خان نے جب یہ اسمبلی کے انہوں نے ریزائن دیے تو اسی وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ الیکشن میں چلے جاتے. اب ان کو خوف ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب کس کو خوف ہے؟ یہ جو 8 جماعتوں جو پی ڈی ایم بنی, 13 سمجھ نہیں آتا وزیر. دیکھیں ہوتا یہ تھا شرجیل صاحب کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا تھا ملک کے بارے میں تو پہلے نواز شریف جاتے تھے لندن, پھر شہباز شریف لندن جاتے تھے, پھر بھائی مشورہ دیتا تھا, پھر یہاں آتے تھے, پھر 13 جماعتیں مشوروں میں شامل ہوتی تھی. زرداری صاحب کی بھی آشیرواد لینی ہوتی تھی, مولانا فضل الرحمان کی بھی لینی ہوتی تھی. میں آپ کی بات کو وہی سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو پہلے مارچ ہوتے تھے اور یہی سارے جماعتوں کے سربراہ تھے. نہیں, ان کا یہی تھا کہ یہ الیکشن جو ہے الیکشن ہونے چاہیے. تو جب اب عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اگلے 1.5-2 سال میں بھی الیکشن نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیاسی عدد میں اس کام ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, ٹھیک ہے. ابھی پرویز الہی بیٹھیں گے, اپوزیشن لیڈر بیٹھیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. نگران وزیر اعلیٰ دونوں متفقہ طور پر کیسے یا کورٹ میں جائیں گے, یا پھر جو رول میرے علم کے مطابق پھر سپیکر اس میں رول ادا کرتا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہے, تو اسپیکر اس میں رول ادا کرے گا. پھر یہ کورٹ میں بھاگیں گے. کتنا اسپیکر کا رول ہوتا ہے جی, ذرا ذہن میں رکھیے گا. اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا سیاسی عدم کام ہے. مزید ہو گیا نا, مزید ابھی کل کے پی کے کی اسمبلی بھی اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جائے گا. اتنے بائی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے, تو الٹیمیٹلی ان کو الیکشن میں ہی جانا پڑے گا. اچھا 2 صورتیں ہیں نا, دیکھیں ایمرجنسی نافذ ہونے کا امکان موجود رہتا ہے. اللہ نہ کرے کہ سیدھا یہ لوگ نگران حکومت قائم کریں اور پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں اس ملک کو, ورنہ تباہی پھیرنی ہوگی. تو یہ الٹی سیدھی کسی حرکت پھر چکی ہے. آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھیں ایل سیز نہیں کھل رہی, آپ کو ڈالر نہیں مل رہا, آپ کا جو پولٹری کا ایک پورا سیکٹر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, ملیں بند ہو رہی ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگوں کو سیلریز نہیں مل رہی, اور سڑک پہ یہ جو آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں لوگ, اس سے برا وقت کون سا پاکستان پہ آئے گا؟ اس سے برا وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک وہ ملک جو پاکستان بننے کے بعد دوسرے ملکوں کو لون دیا کرتا تھا, اس کی یہ حالت ہے کہ وزیر اعظم کو شکول لے کے جگہ اچھا وزیر اعظم تو جا رہے ہیں. مجھے افسوس یہ ہے, ہمیں اپنی پاک آرمی پہ, افواج پہ بڑا فخر ہے, ہم بڑا
اسی کا نام لے کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں جی ہمارے شہید ہونے کو تیار. یعنی باجوہ صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود, اور ابھی ہمارے آرمی چیف بھی اس میں ہیں موجود کہ ملک کی معاشی صورتحال کیسے, یعنی ابھی اسی سلسلے میں وہ ابھی سعودی عرب گئے ہیں, اور سعودی عرب کے بعد جو ہے وہ ابھی یو اے گئے. تو یہ اصل میں ان کا کام نہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی امین بھی ہے. تو پھر یہ کام کس پہ لگا رہے ہیں سیاستدان, یہ کس کام پہ لگا رہے ہیں؟ وہ تو لگے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کے فورم سے کوئی میں تو حق بات کہتا بھی ہوں, اس کا پھر خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. بالکل ہمارے ساتھ حافظ سید جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, ان کو بولڈ سٹیپ لینا چاہیے اور ان کو بالکل ٹھیک ہے اپنے الیکشن اناؤنس کریں. اس کا واحد حل ناظرین ہمارے ساتھ کراچی سے سینیٹر ہیں خالدہ ادیب صاحبہ. خالدہ ادیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالدہ صاحبہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. ایم کیو ایم کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی وہ ہم دیکھتے رہے, خالد مقبول, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار سارے اکٹھے تھے اور وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کریں. یہ جو میں نے بات کی یہ ہمارے سیکنڈ کویسچن ہوگا. ابھی جو تازہ ترین صورتحال میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری پرویز الہی نے بھیج دی ہے اور پھر انہوں نے رات اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا. اس صورتحال پر رائے دے دیں پھر ہم ایم کیو ایم پر آتے ہیں. جی خالدہ صاحبہ. جی آپ نے ابھی پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کی. جی میں نے کہا پہلے اس پہ پھر ہم ایم کیو ایم پہ آ جاتے ہیں. جی بالکل. تو کیا سمجھتی ہیں یہ جو تحلیل کرنے کے لیے سمری دے دی ہے نا پرویز الہی نے, گورنر کو بھیج دی ہوئی ہے, تو یہ اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے, کے پی کی بھی ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا ملکی سیاست میں ایک ہلا گلا تو ہے نا؟ ہاں بالکل ہے. اور دیکھیے یہ جو چینجز ہیں یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہیں جی, اور اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے اور تو دیکھیے ہر سیاسی جماعت کو اس کے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے تمام پولیٹیکل اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کا حق حاصل ہے. اور آپ نے بھی جیسے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی, میں تو ظاہر ہے پنجاب کے حوالے سے بات نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, آپ ایم کیو ایم میں چلیں. اوکے, جی خالد مقبول اور سارے اکٹھے ہو گئے. جی اس پر پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ہمارے 3 ایسے گروپ جو بنا دیے گئے تھے, وہ ایک ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی اور فاروق ستار بھائی کا گروپ. جی, تو اب وہ لوگ آپس میں مل گئے ہیں. دیکھیے روٹھے ہوئے لوگ اگر آپس میں مل جائیں یا جو ان کے تحفظات تھے ان کو پورا کرتے ہوئے وہ لوگ مل کر اگر کسی اچھے کاز کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ہر اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ہر اچھی چیز کو کے حوالے سے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں. ایک مہاجر کاز کے لیے جب سب مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ منفی بیانات دے کر اور اس طرح کی ڈسکریجنگ باتیں کر کے ہم کون سے پتہ نہیں اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. میں کوسچن سیاست میں جب تک پازیٹیوٹی نہیں ہوگی, جب تک ہم مثبت اپنا نظریہ اختیار نہیں کریں گے, سیاست میں گندگی ہوتی رہے گی. اور اس گندگی کو لانے کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ آپ سب لوگ کے سامنے, جو اس الائنس کو پسند نہیں کر رہے, جو لوگ اس اتحاد کو پسند نہیں کر رہے, لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اگر کوئی پسند کرے نہ کرے, ہمیں جو مفادات مہاجروں کے حوالے سے ہیں اور جو ہمیں بلدیات کے حوالے سے ہیں, وہ اگر کسی ایک نقطے پر ہم اکٹھا ہو کر آگے بڑھ کر کوشش کریں گے تو زیادہ کامیابی حاصل کریں گے. اچھا دوسرا, جی الگ الگ راستے اختیار کریں. بالکل درست. اب دوسرا میں کویسچن کرنے لگی ہوں, چونکہ آپ کا ہی یہ آج ایم کیو ایم کی طرف سے ہی سوال تھا اور یہ میری درخواست ہے کہ خالدہ ادیب صاحبہ, اب یہ پاکستان آپ کا ہے, اب آپ پاکستان کے مالک ہیں, مہاجر نہیں ہیں, تو آپ مالک ہیں اس پاکستان کے. یہ جو آج حلقہ بندیوں کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ حلقہ بندیاں کریں گے, وہ نہیں ہو سکیں, اور اب انہوں نے کہا جی الیکشن 17 جنوری کو نہیں ہوں گے جب تک کہ حلقہ بندیاں نہیں کی جائیں. یہ مطالبے کے بارے میں بھی آپ بیان کریں کہ یہ مطالبہ ہے آپ کا کہ ساری حلقہ بندیاں ہوں. یہ کراچی کے لیے کافی اہم بات ہے کیونکہ آبادی بھی بہت زیادہ. دیکھیے ایک معاہدہ جب یہ حکومت بن رہی تھی اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا کہ دیکھیے ہماری حیثیت اور ہماری ایم کیو ایم کی اس پوزیشن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, چاہے ہم 25 ہوں
चाहे हम 12 हों चाहे हम 7 हों, दुरुस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बनाने में और हुकूमत गिराने में एक अहम किरदार होता है एमक्यूएम का। ये बात सबके इल्म में है बहुत अच्छी तरह। सही। और जब अगर हम उनका साथ नहीं देते इत्तेहादियों का और उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात ना करते तो शायद आज सिचुएशन ये ना होती जो आज है जी। और वो एक मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के तहत उस पर हर पार्टी के उस इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टीज के सरबराहान के दस्तखत थे जी। और उससे बुनियादी बात ये थी कि इस पर मनो अन अमल किया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। अब ये हमारे जो तहफ्फुजात हैं उनमें बल्दियात के हवाले से जो हल्का बंदियां हैं उसका भी एक नुक्ता उसमें मौजूद था जिस पर पीपल्स पार्टी के सरबराहान ने दस्तखत किए थे, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं हो रहा। तो हम इस बात का हक हासिल रखते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान जी इस बात का हक हासिल रखते हैं कि हम उनकी तवज्जो इस जानिब दिलाएं और अगर वो इस पर नहीं मानते तो फिर हम अपने फैसले करने में आजाद हैं। जी, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल और सही। वो फैसला किसी भी नौइयत का हो सकता है, वो फैसला हुकूमत से अलहदगी का भी हो सकता है, वजारत से अलहदगी का भी हो सकता है, वो फैसला किसी भी नौइयत का हो सकता है, क्योंकि एमक्यूएम अपना फैसला करने में इस तरह आजाद होगी क्योंकि उसकी बात उस वक्त मानकर हमने हुकूमत बनाने में उनका साथ दिया, लेकिन जो हमारे तहफ्फुजात थे उन्हें दूर नहीं किया गया। अच्छा, कोई ये तहफ्फुजात दूर करने के लिए आपसे राब्ता किया गया कि आप हल्का बंदियों की तरफ आते हैं, हमने उस वक्त वादा पूरा नहीं किया था, अगले चंद दिनों में हम ये वादा पूरा करते हैं? मुज़ाकरात जब आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उसके बाद अभी तक कोई राब्ता बहाल हुआ? नहीं, अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ और अगर इस सिलसिले में कोई राब्ता होगा तो यकीनन उसमें हम पेशरफ्त करेंगे क्योंकि पानी सर से गुजर चुका, अब तारीख बिल्कुल करीब आ गई है। अब ऐसे माहौल में जबकि इतना लंबा अरसा इनके पास मौजूद था कि हल्का बंदियां दोबारा की जाएं, देखिए कहीं 90,000 पर एक यूसी बना दी इन्होंने और कहीं 15-20 हजार पर एक यूसी है, तो ये तखसीस क्यों है? महाजिर आबादियों पर मुश्तमिल जो यूसीज थी उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें बांट दिया गया, तो उससे हमारे वोट बैंक मुतासिर हुआ ना, और हम अपने वोट बैंक पर डाका नहीं डालने देंगे। वो एक शेर है कि मोमिन को एक ही सुराख, शेर तो नहीं, एक हजरत अली का कौल है, मोमिन को एक ही सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता। ये हजरत अली का कौल है। 14 सीटें हमारी किसी दूसरे की झोली में डाल दी गई, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, अब हम उस अमल के रास्ते में रुकावट बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है खालिदा अदीब साहिबा, बंदियां अगर बेहतर अंदाज में नहीं की गई तो आप नहीं गए, हमारे तहफ्फुज़ात दूर नहीं किए गए, तो फिर एमक्यूएम तो बहुत बड़े फैसले करने की पोजीशन में है। बिल्कुल ठीक, आपका मौक़िफ़ बहुत अच्छा हो गया। हल्का बाब में जब भी आपको हम ज़हमत दें आप ज़रूर तशरीफ़ लाया करें। बहुत शुक्रिया खालिदा अदीब साहिबा। सेनेटर खालिदा अदीब हमारे साथ मौजूद थी और ये खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला है। हल्का अवाब में भी पंजाब असम्बली बिल आखिर समरी चलेगी गवर्नर साहब के पास अगले 48 घंटे में, या वो ख़ुद उसका जवाब देंगे या ख़ुद ब खुद तहलील होंगी। क्या होगा आइंदा, निगरान वज़ीर आला कैसे बनाएंगे हमजा और परवेज़ इलाही, दो अपोजिट लोग कैसे बैठेंगे? नहीं तो क्या सियासी अदम इस्तेहकाम एमरजेंसी खुदा ना करे लगे या निगरान हुकूमत कायम होकर फ़ौरन इलेक्शन के अनाउंसमेंट होंगे? हमारे जो बड़े हैं वो भी कोई इस बारे में अब अहम फैसले कर सकते हैं। इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और ब्रेक से पहले हमारे साथ सेनेटर खालिदा अदीब एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखती हैं, वो मौजूद थी। हमने उन्हें कहा जी अब आप महाजिर ने, ये पाकिस्तान आपका है, हम आपके पीछे चलेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो फ़ारूक सत्तार हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नारा लगाए फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और जो खालिद मकबूल है, सब की मौजूदगी में कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाए वो हम उनके उसके साथ नहीं चल सकते। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने इतराज़ उठाया एम की, अभी तो पंजाब असम्बली के बाद भी सूरत हाल तब्दील हो गई है, तो अब एमक्यूएम क्या फ़ैसले करेगी? एमक्यूएम की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा? पीपल्स पार्टी वाले उनसे रब्ता करेंगे? ये हल्का बंदियों पर उनका मेन इतराज़ है। इस्लामाबाद में भी इसी तरह यूसीज बनाई गई थी, वो कह रही हैं कहीं हमारे महाजिर 90,000 हैं तो कहीं 10,000 हैं, तो ये क्या है सिलसिला? यही उनका इतराज़ है कराची में। हाँ जी, इधर इस्लामाबाद में भी यही
ہوا ہے کہ پہلے 50 یوسیز تھی پورے اسلام آباد میں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 101 کی جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, اس میں ڈی لمیٹیشن ہوتی ہے اور اس کا ایک ٹائم دیا جاتا ہے نا. اب جب ڈی لمیٹیشن ہو گئی, ایک پورا جو شیڈیول تھا الیکشن کا آ گیا, اس میں پھر آبجیکشنز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ حلقہ بندی کی گئی, یا اس میں زیادہ ووٹرز آ گئے ہیں, اس میں فلاں ایریا شامل کیا گیا, اس کو اس سے نکالا جائے, کچھ دوسرے ایریاز, وہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے نا آبجیکشنز کا. اس وقت لوگ اپنے آبجیکشنز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے پیٹیشنز میں جا سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر یہ اب تو چونکہ ان کے الیکشنز بھی اناؤنس ہو گئے ہیں, اب 15 کو ان کا الیکشن آ رہا ہے. اب تو اگر یہ ڈیلیمیٹیشن پہ آج بات کر رہے ہیں, تو جب انہیں ایک اسپیسیفک ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, تو اس وقت انہوں نے آبجیکشنز فائل نہیں کیا. اچھا, ایم کو آپ کا خیال ہے اس وقت آبجیکشن فائل کرنا چاہیے؟ بالکل, اس وقت ایک ٹائم دیا جاتا ہے نا. اب یہ دیر سے کر رہے ہیں, اب یہ دیر سے کر رہے ہیں, اب تو وہ ٹائم گزر گیا ہے نا. تو اب یعنی ہو جائیں گے الیکشن. اب تو الیکشنز, اب تو بالکل 15 کو الیکشنز ہے. اس ٹائم پہ اگر آ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا. 17 کو یا 15 کو ہے, 15 کو. تو ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا ہوا. سیم انہوں نے اسلام آباد میں کیا نا, کہ اسلام آباد کی 101 سے اٹھا کے جب 1 ویک تھوڑے سے دن رہ گئے, تو انہوں نے اسی وقت ایک امینڈمنٹ کا جو تھا وہ بل جو تھا وہ جا کے پاس کروانے کی کوشش کی, بلکہ کروا ہی لیا. اور اس کے بعد الیکشن تو نہیں ہو سکا نا. ہاں, وہ امینڈمنٹ کا کروایا. کراچی میں بھی یہی ہو سکتا. جب سارا شیڈیول سب کچھ ہو گیا تو 125 اسلام آباد میں, بھئی آپ کے کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں, اور ایک یو سی میں ویسے ہی 9,000 10,000 تک جو ہے نا اتنے وہ آ رہے ہیں, ووٹرز آ رہے ہیں, تو آپ ان پہ الیکشن کروائیں. ایک دفعہ جو ہو گیا وہ جو نیا امینڈمنٹ بل ہے اس کو اگلے کے لیے. اچھا, یہ کراچی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسی سیم اسلام آباد کی طرح الیکشن وہاں بھی 15 چاہ نہیں رہے, لیکن ہائی کورٹ میں وہ گئے تھے نا اسلام آباد, وہ جو سندھ ہائی کورٹ یہ وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے وہاں پہ پیٹیشن ابھی آج پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ گئے ہیں, لیکن وہ ان کی ڈسپوز آف ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, 15 کو ہر صورت الیکشن ہوں گے. یعنی اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی اداروں کی نا, کہ آپ نے کہا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, آپ نے تمام اداروں کی بات کی, اور 5 سال جو ہے جو بھی پارٹی آئے تو وہ ڈیموکریٹک وے میں 5 ایئرز ہے, 5 ایئرز پورا کرے, پھر کیئر ٹیکر آئے. اگر تو وہ اچھا پرفارم کرے گی تو اس کو لوگ لے کے آئیں گے, اور اگر نہیں کرے گی تو وہ اپنے گھر کو جائے گی, اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہمارے ادارے جو ہیں, ایک ان کا آئینی کردار, اگر الیکشن کمیشن ہے تو اس کا اپنا ایک کردار ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے بجائے بائسڈ ہونے کے. یہ سارا کچھ ہو جائے تو اسلام آباد میں بھی تو انہوں نے اسی طرح الیکشن کیوں کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو ایک رویہ ہے. ہم یہ رول آف لا پہ, سپرمیسی آف لا پہ جائیں. کانسٹیٹیوشن ہمارا جب ایک بن گیا, دیکھیں پاکستان بنا 1947 میں. آپ بات کر رہی ہیں طلعت آئیڈیل صورتحال کی, آئیڈیل سچویشن, آئیڈیل صورتحال ہمارے ہاں نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رہی. ہاں تو نہیں رہی تو یہ کس وجہ سے ہے نا, یہی تو وجہ ہے. یہ بات ہے, کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے, تاکہ میں اب یہی بات ہے کہ عمران خان جو ہمارے لیڈر ہیں, انہیں اسی لیے تو لیڈر کا, انہوں نے آ کے سارا کچھ ایکسپوز کر دیا, اداروں کو ایکسپوز کر دیا. انہوں نے خالی ایک خانے میں نہیں, میں اوور آل ملک کی سطح پر ملک کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں ہمیں اس سے پہلے ہمیں کتنا پولیٹیکل سینیریو کا ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا, فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں نا. انہوں نے نظام ننگا کیا, نظام جن کا ننگا کیا, انہوں نے بھی کیا کچھ کر دیا, انہوں نے بھی بہت کچھ ننگا کیا, اور نیا کلچر, ویڈیوز بھی آ گئی. اور کیا اس بات, شرجیل صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ, ملک میں ایمرجنسی لگتی ہے تو مزید عدم استحکام پہ آتا ہے, اور یہ سیاسی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, تو اس میں اب نگران حکومت بنا کے الیکشن اناؤنس کرنے کے سوا کیا چاہ رہا؟ اللہ نہ کرے جی میں ملک میں ایمرجنسی لگے. یہ ایمرجنسی ایک بہت ہی برا اور نیک شگون نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی رول میں 3 ماہ کے لیے ہوتی ہے. 3 ماہ کے اندر اس نے الیکشن شیڈول دے کے الیکشن کروانا ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ کرنٹ سینیریو میں یہ جو وفاق ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ فوراً الیکشن پہ راضی ویسے اگر الیکشن کمیشن چاہے, یہ الیکشن, شرجیل صاحب یہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ یا مطالبہ پچھلے 6-7 مہینے سے تو ہے نا کہ آپ الیکشن کروائیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہی یہ رہا کہ ہم نے نئے انتخابات کی طرف جانا ہے. وہ مناسب وقت, اس کو بھی 4-5 مہینے سے یہ مطالبہ چل رہا ہے. اسی دوران الیکشن کمیشن کو اپنی فرض کریں جون میں ہوتا ہے الیکشن, جولائی میں ہو جاتا ہے آفٹر بجٹ, تو الیکشن کمیشن کو تو تیار ہی رہنا چاہیے نا. بالکل. اور الیکشن ویسے بھی یہ سال اگلا جو ہے الیکشن کا ہے, تو پھر کمیشن کے لیے تو وہ تو اس کو تیار ہی رہنا چاہیے نا. بلکہ جو خامیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں, وہ بالکل الیکشن کمیشن والے کیا کرتے رہتے ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی جو لوکل باڈی کے الیکشن کی, لوکل باڈی کسی بھی ملک کے لیے ایک اسپائنڈل کارڈ ہوتی ہے. ہاں بالکل, وہ روٹ گراس لیول تک آپ نے دیکھا, اس کی بہترین مثال جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا اچھا
نظام تھا جب ناظم آئے اور وہ سارا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں ہمارے کزن بھی ناظم بنے اور لوگ بھی دوست و احباب بنے. لیکن ابھی میری جو معزز عدالتیں ہیں ان سے بھی یہ سوال، ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی اسلام آباد کے الیکشن تھے 2 دن قبل، یہ اتنا بڑا 2 دن قبل پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا. اچھا پھر وہ لوگ کھڑے بھی ہو گئے تھے آگے ووٹ ڈالنے آپ نے اگر ہلکا بندیاں کرنی ہیں، جب آپ نامینیشن کرتے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی رول ایسا اسٹرک ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی ایسا سقم نہیں رہنا چاہیے. ہماری عدالتیں بھی آپ کے سامنے ہی، اللہ معاف کرے، وہ 1 منٹ میں سٹے بھی دے دیتی ہیں اور 1 دن میں وہ نظریہ ضرورت کے مطابق. ابھی آج کی پریس کانفرنس آپ لوگ نہ کیا کریں نظریہ، آپ نے آج دیکھا کہ فروخ ستار نے جب یہ تینوں دھڑے آپس میں ملے، میرا کیونکہ ایم کی بیٹ بھی میں کور کرتا رہا ہوں اور میرا اپنے ان بھائیوں سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے. پہلے جنہوں نے ان کو الگ کیا تھا انہوں نے الحمدللہ ان کو اکٹھا کیا، چلے ایک اچھا نیک شگون ہے. یہ کسی کے کہنے پہ ذرا کام چلا ٹھیک ہے، ہاں کام چلا. لیکن آج فروخ ستار صاحب نے اور انہوں نے ایک وہاں پہ دھمکی دی ہے کہ 15 تاریخ کو ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، بلکہ 15 تاریخ کو شاہراہ فیصل پہ ہم ایک بہت بڑا سٹرائک کریں گے، دھرنا دیں گے. حالانکہ 15 کو پولنگ ہو رہی ہے اور یہ تیسری دفعہ ہے کہ کراچی کے الیکشن کو ریشڈول کیا گیا. نہیں تو یہ لوگ وقت پہ کام کریں نا، یہ ہلکا بندیاں وقت پہ کریں. ادھر الیکشن کمیشن کے پاس کتنا سارا ٹائم رہ گیا، وہ اپنا کام شروع کریں. الیکشن کمیشن ایک اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں نا کہ الیکشن کمیشن ایک شیڈیول ایشو کرتا ہے کہ جی سب سے پہلے ہوتا ہے جی نومینیشن ڈیلیمیٹیشن کا آتا ہے، پھر جن لوگوں نے اپنے اس کے بعد آبجیکشن کا ٹائم دیا جاتا ہے، پھر جن لوگوں نے ووٹرز کے لیے دیا جاتا ہے نا کہ جن لوگوں نے اپنے ووٹ جو ہے تبدیل کروانے ہیں اس کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ کسی کو کہیں ادھر ادھر وارڈ یا کچھ چینج نہیں ہو گیا. اس کے بعد پھر نومینیشن پیپر ہوتے ہیں، پھر نومینیشن پیپر کے بعد سیکریوٹنی ہوتی ہے، پھر سیکریوٹنی کے بعد آگے ان کو سمبل الاٹمنٹ، ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جو کہ 2 منتھس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سارے کینڈیڈیٹ اب تھوڑے سے دن جب رہ گئے تو اس وقت یہ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ 125 وہ جی امینڈمنٹ ہو گئی ہے، ہم نے وہ وہاں سے بل پاس کروا دیا اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا ہے تو 125 پہ الیکشن کرائیں. اب آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں سے جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا الیکشن کمیشن سے کہ آپ لوگ تو شیڈیول دے دیا سارا، اب آپ ایسی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا 2 دن، اب میں تھوڑی سی یہ بات بتاتی ہوں. تو آگے سے جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ تو ابھی 27 دسمبر کو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. الیکشن سے 1 دن پہلے 29 کو، اس کے بعد نیکسٹ 1 دن گزرا تو اس دن پھر انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ جو ہے نا امینڈمنٹ جو ہے ڈاکیومنٹس ہے کچھ سبمٹ کرانے ہیں. تو جیسے صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کل آ جائیں جمع کروا دیں. اگلے دن 2:30 پہ ہیئرنگ تھی اور اس سے اگلے دن 31 کو الیکشن تھے. جیسے صاحب نے سب سننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے کینڈیڈیٹس اور یہ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، الیکشن ہوں گے اور 31 کو تیاری کرے. اب کیا ہوا، اب ہم لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس تھوڑا سا میں اس میں میری نہیں، لیکن ہیئرنگ کو آپ اتنا لمبا لے جائیں، ہمارا تو ٹائم تھوڑا آپ وہ دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا سیشن اس کی تفصیلات کا ہمارے پاس مجبوری ہوتی ہے. نہیں تھوڑا سا اس میں بتاؤں گی. اب لوگوں کی بات کروں کہ اگلے دن لوگ جو تھے بیچارے کتاروں میں وہی میں کہہ رہی ہوں نا، یہ شارٹ کٹ ہے نا کہ الیکشن کمیشن کو اور عدلیہ کو اب تو 100 موٹو کی بڑی مطالبے آ رہے ہیں کہ عدلیہ بعض معاملات میں 100 موٹو ایکشن لے. اور جیسے ابھی شرجیل نے کہا کہ جو ہمارے اب سینئر، اب یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں بھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ہے اور ابھی رہے گی بھی کچھ عرصہ، کہیں جا کے غیر جانب ٹائم لگے گا. تو ابھی اس وقت ملک کو بچائیں اور کہیں نہ کہیں فیصلے کرنے پڑیں گے. تو یہ نون کا شرجیل صاحب، میں کہتی ہوں کہ نواز شریف بڑا سخت غصے میں ہے اور مریم کا غصہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 7 بندے رانا صاحب کو، رانا ثناء اللہ پنجابی میں اصل میں رانا ہی کہا جاتا ہے نا، تو رانا صاحب کو کہہ رہے ہیں جی رانا صاحب کتنے نے، اس 7 بندے وہ کیوں نہیں ملا سکے؟ صاحب ذرا پیسے ہی دے کے ملائے جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ نون لیگ کی سیاست کہاں جائے؟ تو میں تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں میں ان سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ابھی بھی جو حالانکہ کہہ نہیں رہے لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، ابھی بھی جو اعلانات ہوئے ہیں اس میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ابھی بھی جا کے ہم بھی کی مانگ رہے ہیں، کبھی آج تو یہ اور کیا ہے بھی کیا مانگے. تو آپ دیکھیں ہمارا ملک ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، آپ نے دیکھا ہسٹری میں دیکھا، اور اکانومی ہماری کتنی مستقل، ہمارے سے پیچھے تھا. ہمارے ایک ہی دن میں ہم آزاد ہوئے. بنگلہ دیش آپ 71 میں الگ ہوئے، $650 ارب کے ان کے ریزرو ہیں اور ہمارے جو مانگے تانگے گئے. اس وقت میری تمام
तमाम सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं से अपील है कि खुदा के लिए, मुल्क के लिए सोचें। आए एक टेबल पे बैठे। आज भी आपने ये अपील किसी ने नहीं सुननी, इसको छोड़ें, आप अपनी राय दें मजेदार किस्म। ये अपीलें सुनते जो हमारी किसी स्कॉलर, किसी तज्जियाकार, किसी सीनियर साफ़ी उनकी बातें सुनते तो उन्हें अक्ल आती ना, उन्होंने क्या किया। अब तो मसला ये है कि ये कोर्ट्स में भी जाएंगे, ये बताएंगे कि अब असेंबली तो हो गई, लिंगर ऑन करना है, आईनी माहिरीन दोनों तरफ से बैठे हुए हैं। अभी मेरी बात हुई है क्योंकि गवर्नर साहब से मेरा अपना एक ज़ाती तल्लक भी है, तो वहाँ गवर्नर हाउस में भी ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं। और सीएम अभी आपको पता है इन्होंने कहा गवर्नर साहब ने गैर आईनी इकदाम किया था जी, जो आइन शिकनी की है, और फिर उन्होंने इसीलिए आज जाके वापस भी ले लिया अपना नोटिफिकेशन। तो इस वक्त जो है ना, बाकी जो मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम है वो बढ़ गया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वही वाली बात है, ये तो मफादात की जंग है। ये हवस खत्म ही नहीं हो, बल्कि ये हवस ज़र इसको कह लें, ये नहीं खत्म हो रहे। बिल्कुल सही। तो मुल्क को देखे ना, मुल्क का कहाँ जा और मुझे तो एक वाहिद हल अपने तौर पर नजर आता है कि निगरान हुकूमत और 3 इलेक्शन कमीशन के तो जरा कार खींचेंगे तो वो 2 माह में तैयारी कर लेंगे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे आयद होती है। अच्छा, ये इदारा गैर सियासी होना चाहिए ना, ये होना चाहिए, लेकिन ये गैर सियासी नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यहीं पे ही है ना सारी। तो अगर वो अगले 3 माह में तैयारी कर लेते हैं और माजी में इलेक्शन होता है, ये भी हो सकता है रूल में ये है कि गवर्नमेंट जो है सब स्टेक होल्डर को बुला के एक डेट अनाउंस कर दे। डेट जब अनाउंस हो जाएगी तो फिर मैं समझता हूँ कि एक सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। वो बहुत जरूरी है करंट सिचुएशन में। अनाउंस होना तो बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। 4-5 वैसे भी जनरल इलेक्शन जो है इसी साल में होने हैं, अक्टूबर में होने हैं। तो आप 2-3 महीने उसको पहले लें। ये तो कब से कह रहे हैं कि पहले लें, ठीक है। लेकिन मैं फेस सेविंग शहबाज शरीफ जो है, नून नवाज शरीफ बैठे हुए बाहर, वो चाहते थे कि फेस सेविंग हो उसकी। वो भी मैं आपको बताती हूँ, जितने ये डॉलर्स आ रहे हैं, जितनी इमदाद सैलाब के नाम, ये लोग मैं हैरान हूँ किस तरह कह रहे हैं कि सैलाब के नाम पर जो इमदाद आ रही है वो मैशत की बेहतरी कैसे करेगी। वो तो बेचारे जो पहले इतने जहाज, वो तो दे ना गरीबों को। वो जो खैमे जलसों में इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, अभी जाफराबाद हो गया, कहीं भी किसी को नहीं, अभी लोग वो अभी भी खैमों में रह रहे हैं। अच्छा, ये सर्दी के बावजूद ये फूड कहाँ गया? बाहर से इतना फूड आया था, वो कहाँ गया? बच्चों को नहीं मिले। सियासतदान और वडेरे हैं, उनके जो उताक हैं और उनके जो डेरे हैं, हुजरे हैं, उनमें, और उन्होंने अभी भी मार्केट में वो जो टेंट हैं और वो जो फूड पैकेट हैं, वो आपकी इस्तेमाल हो रहे हैं, जलसों में इस्तेमाल हो रहे हैं। सेकेंडली ये कि ये लोग चाहते हैं कि ये जो सारा पैसा है फिर ये आपस में 13 लोग बांटें, फिर अपने अपने सूबों में जब जाए तो फिर तरसा के अवाम को दें और वोट पक्के करें। इनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि वोट पक्के, वोट एक कैसे साल के लिए इलेक्शन को आगे करें, किसी को दें थोड़ी सी इमदाद तो कहें वोट अब हमें देनी है। और ये अभी भी करते रहे हैं। और ऐसा अभी आपके सामने पार्लियामेंट का वाहिद हाल जो है ना, एक मुतफिका तौर पे एक इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी जो बिल्कुल लेना चाहिए। पाकिस्तान सबका है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है। अब रात को अगर 12 बजे अदालत खुल सकती है तो इस मसले में ये तो बहुत बड़ा मसला है। अब 2 असम्बली आपकी डिसॉल्व होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ये सियासी बुरान पैदा हो चुका है। अब देखें ना, पंजाब आपको लीड करता है, पंजाब एक आपका मिनी पाकिस्तान है। तो आज जो पंजाब में हो रहा है, जो पिछले 1.5 माह से जो हो रहा था, कितना टाइम जाया हुआ और पैसा कितना जाया होता है। और यही पीडीएम के लोग थे, यही बढ़के मारते थे, ये आप असम्बली क्यों नहीं तोड़ते? आपने देखा वो बार-बार उनको ठंड पड़ गई। उन्होंने कहा पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, जब उन्होंने ले लिया फिर कहते अब हम वापस ले रहे हैं तहरीक। ये वही बात है कि इलेक्शन करवाए ना, पहले महंगाई के खिलाफ निकले, अब उससे 20 गुना ज्यादा महंगाई, फिर इलेक्शन जल्दी करवाए, इलेक्शन नहीं फिर करवाने, अब असेंबली डिसॉल्व करवाए, इत्तेमाद का वोट लें, वो हो गया। कह रहे हैं ये भी पसंद नहीं। अब देखें, ये लंगर खानों पे बातें करते थे, ये खान के मुर्गियों के प्रोजेक्ट, गरीब के लिए जब भी वो कोई सेहत कार्ड लेके आए उस पे ये बातें करते थे, एहसास प्रोग्राम लेके आए जो कोविड में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एडमायर किया गया, जिस तरह तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन और लोगों को घरों में रिस्पेक्टेबल वे में उन्हें मदद पहुंची थी, घरों में खाना भी पहुंचा, उनको राशन भी, सब कुछ गया उस वक्त। और अब ये जो हालात है मौजूदा, अब वो वाली सिचुएशन नहीं थी और इन्होंने ला के आटे से ही
پھر ان لوگوں سے نوالے چھین لیا. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور شہباز شریف صاحب اب چہک چہک کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم اتنے ارب اتنے بلین ڈالر اتنا فلاں. تو مجھے یہ بتائیں وہ ابھی آ تو نہیں گئے نا, وہ تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. یہ ہم نے کل کے شو میں بھی کہا تھا کہ یہ مبارکبادی شروع ہو گئی ہے اعلان پہ. کیا کہیں گے جی اعلان پہ کیوں؟ یہ جو پریس کانفرنس میں سارے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جب اس طرح کے مشن پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں, وہ شرمندگی ہوتی ہے. وہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ سارے تیار ہو کے بیٹھے اور اتنے زیادہ آ گئے ہیں, چائنا میں چلے گئے تھے جب زیادہ. آپ نے ایک لوگوں کو مختلف خیال کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے نا, تو ان کو لے کے ساتھ جانا مجبوری بھی ہوتی ہے. 13 باتیں ہوں گی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی سیاسی جو ہے استحکام نہ ہے. میری بہن کا تعلق تو کسی جماعت سے ہو سکتا ہے, مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کا تعلق کس نہیں, ہمارا پاکستان, میرا تعلق میری جماعت پاکستان ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بھی جو غلطیاں ہوئی تھی انہوں نے بھی اپنے دور میں کہیں بھی بلدیاتی الیکشن نہ اسلام آباد میں ہوئے اس دور میں بھی نہ پنجاب میں ہوئے, تو ان کو بھی ان ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا دودھ کی نہریں اس دور میں بھی نہیں بہی, عوام اسی طرح لائنیں لگی رہی ہیں, چینی کی لائنیں اور آٹے کی لائنیں. وہ لنگر خانوں پہ وہ بہت اچھی باتیں تھی. لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ بہت اچھا وہ لے کے آئے تھے, جو لے کے آئے تھے اس میں انہوں نے تمام پاورز جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے وہ سسٹم لانا چاہ رہے تھے, جو کہ انہوں نے ابھی آرڈیننس تھا انہوں نے وہاں پہ پاس ہی نہیں ہونے دیا اپوزیشن نے. اگر وہ پاس ہو جاتا تو سارے اختیارات جو تھے وہ لوکل گورنمنٹ کو مل جاتے. یہ تو ابھی جو الیکشنز ہو رہے تھے یہ 2015 ایکٹ پہ ہو رہے تھے, اس کو انہوں نے نہیں آنے دیا, اس کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. اور پوری دنیا میں دیکھیں کہیں بھی جو ہے ایم این اے اور ایم پی ہے جو نا وہ سڑکیں نالیاں گلیاں نہیں بناتے, وہ قانون سازی کرتے ہیں. اور یہاں جتنے بھی نہیں وہ یہ ایک سازش ہے, یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کی سازش ہے کہ لوکل باڈی ہمیشہ جو ہے وہ افیکٹو نہ رہے. اور جتنے بھی ایم این اے ہیں ابھی بھی ان کو فنڈ ملے ہیں ابھی, اور فنڈ ملتے ہیں, اور ہر فنڈ میں جو ایم این اے ہے اس کا 10 سے 12% شیئر ہوتا ہے. ابھی ان کو ٹینڈر جتنے بھی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, لیکن ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے جتنے ایم این اے ہیں ان کو کروڑوں روپے کے فنڈ دیے ہیں. کوئی پی ڈبلیو ڈی میں گئے ہیں, کوئی این ایچ اے میں گئے ہیں, ہاں نہیں جاتے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑے جو ہے اس کی ضرورت ہے پاکستان میں ریفارمز. ہم دیکھ رہے تھے جی اتنے ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں آٹے کے بھرے ہوئے, وہ کہاں گندم کے, وہ کہاں گئی گندم کے معاملے میں ایک بہت بڑی چیز ہے افغانستان کی اسمگلنگ, جس میں بھی انوالو ہوتے ہیں یہاں کے لوگ ہمارے مرکز سے اور صوبوں سے, ان کو وہ پیسے ان کو انوالومنٹ ہے اسمگلنگ میں. میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جتنی بھی فلور ملے ہیں وہ 50% ہمارے سیاستدانوں کی ہیں, اور جو 20% ہیں وہ جرنیلوں کی ہیں, اور یہ پورا ایک گٹھ جوڑ ہے. اور آدھی جو ملیں وہ صرف کوٹا لے کے گندم بیچ دیتی ہیں, وہ ملیں وہ آٹے کا پروسیس ہی نہیں کرتی. اور یہ ایک پورا ایک مافیا ہے, یہ گندم مافیا, شوگر مافیا, یہ مافیا ہے. آپ کل سروے کروا لیں, یہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی کسی کی 2 ملیں ہیں, کسی کی 4 ملیں ہیں. یہ آٹا, چینی, گھی, یہ پورا ایک سسٹم ہے. اس کو یہ پہلے یہ ایک مافیا ہے, ان کے مفادات کٹھے ہیں. ابھی آٹے پہ وہی والی بات ہے, افغانستان آٹا کیسے جا رہا ہے؟ ٹرک کے ذریعے جاتا ہے نا آٹا, تو ٹرکوں کے ذریعے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسمگلنگ کے پیچھے اپنا بینیفٹ لیتے ہیں. پنجاب میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی ہے. لیکن آپ ذرا ایک سوال آپ سے کر کے ان کی طرف آتی ہوں. یہ جو پنجاب اسمبلی میں انہوں نے لوگوں کو خریدا اور انہوں نے کہا ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیتے, یہ ابھی کا واقعہ ہے نا. اچھا, ماضی میں سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ان کو تالے لگا دیے جاتے ہیں, پھر ایم این اے ایم پی ایز کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے, پھر 10 دن وہ وہاں بسوں میں بھر کے آتے ہیں, ان سب پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور وہ پھر کوئی سوپ پی رہا ہوتا ہے, کوئی کھانے باہر نان روٹی کو ترستی عوام, اور ان کو اتنے دن روکنا, بیگ بھر کے کروڑوں بھی رکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 دن بند ہیں, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح دروازے کھلتے ہیں اور کٹھے نکالتے ہیں اس ڈر میں کہ کوئی ادھر نہ ہو جائے. لاڈ پیار نخرے ان کے برداشت کیے جاتے ہیں. یہ اتنا پیسہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کاموں پہ خرچ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کل آپ نے رانا ثناء اللہ کو دیکھا پنجاب اسمبلی کے باہر, وہ فرما رہے تھے موصوف کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ پابندی نہ لگائی ہوتی, یہ جو پارٹی کے خلاف آپ ووٹ دیتے ہیں, تو ہمارے پاس اس وقت جو فگر ہے وہ 25 ہوتی. یعنی کہ وہ ٹی وی پہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی
یہ جس طرح بھیڑ بکریوں کو خریدا جاتا ہے، یہ الیکٹڈ ایم این اے ایم پی کو خریدا جاتا ہے، اور خریدے گئے. آپ نے دیکھا رات 5 لوگ ووٹ دینے نہیں آئے، انہوں نے آپ کے ضمیر کا سودا کیا. میں یہاں پھر دوبارہ معزز عدلیہ سے، آنریبل سپریم کورٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ یہ کلاز لگائی، لیکن آئندہ جو بھی یہ ووٹ اگر وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ نہیں ڈالتا یا وہ اسمبلی سے غیر حاضر ہوتا ہے تو اس کے تا حیات نائل کر دیا جائے. بالکل یہ سب سے اچھی بات ہے. میں کہتی ہوں آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں کہ عدلیہ عدالت میں یہ چیز کہیں نہ کہیں اگر نہیں ہے کوئی لا موجود تو امینڈمنٹ کریں کہ جو اس طرح پارٹی جس کے نام کا ووٹ لے کے آتا ہے اس سے پیسے لے کے ہی کرتا ہے، ورنہ اس کو تو کوئی اتنا نظریہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس پارٹی کا، منشور کیا ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ تو ایم این اے ایم پی اے بننے کے لیے شامل ہوتے ہیں، تو اس سے غداری کرے تو وہ تا حیات نہ ہے. لوگ کہیں یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل ایسا ابھی بھی جیسے پنجاب میں ہوا تھا تو بہت سے اس کوئی طرح چیز کر کے کوئی لا میں موجود ہے چیز؟ لا میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس میں جو ہے نا ای سی پی اس میں کچھ رولز انہوں نے وہ نکالا تھا، اور اس میں انہیں جو تھا نا وہ کر دیا تھا کہ جو پارٹی کے لیے ووٹ نہیں دیا، جیسے ابھی ہمارے کچھ جو تھے 3 میرے خیال میں ہیں جن وہی وہ ان کے نام آ رہے تھے 3 لوگوں کے جنہوں نے ووٹ نہیں کیا، تو ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم ریفرنس جو ہے فائل کریں گے نا کہ انہوں نے پارٹی کی ووٹ نہیں دیا تو ہاں اس کو پھر ہاں جی ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے. کہیں نہ کہیں اچھا انہوں نے آئیڈیا دیا کہ یہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر لوٹا کریسی اور کروڑوں روپیہ اور وہ جو للے تللے ہوٹلوں میں عوام کیا سوچتی ہے، عوام کے ذہنوں میں کیا گزرتی ہے یہ منظر دیکھ کے کہ ہم روٹی کو ترس رہے ہیں اور ادھر ان کے نخرے پکڑ. دیکھیں ناظرین، ہم نے بات کی آج پنجاب اسمبلی کے وہی حلقہ خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنا. ہمارے ماہرین نے بھی بات کی پنجاب اسمبلی کے بارے میں، بہت دنوں سے بڑی باتیں تھیں. بالآخر وہ وقت آیا کہ سارے شکوک و شبہات اور سارے پی ڈی ایم کے جو اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے وہ آپ نے دیکھا ختم ہوا. سمری چلی گئی، پرویز الہی نے سائن کر دیے، اگلے 48 گھنٹوں میں یہ تحلیل ہو جائے گی. 2 دن کے بعد کے پی کے کی بھی جائے گی. تو کیا نگران وزیر اعلیٰ بنے گا؟ نگران وزیر اعلیٰ دونوں کی متفقہ رائے سے کیسے بنے گا؟ سلوشن آخر میں یہی آتا ہے کہ نگران حکومت بنا کر 3 ماہ کے اندر الیکشن کروائے جائیں. الیکشن کمیشن کو یہ بات پچھلے 6-7 ماہ سے اگر ہمیں پتہ ہے کہ نئے الیکشن کا مطالبہ پی ٹی آئی جیسی جماعت جس کے پیچھے عوام کی بڑی تعداد کر رہی ہے، اور اگر اکتوبر میں بھی ہونے ہیں تو آپ کو تیاری ابھی کرنی ہے. آپ سپٹمبر کی 30 تاریخ کو جا کے تیاری کریں گے تو خدا کے لیے بڑے ادارے بڑا کام کرتے ہیں، بعد میں اپنی خامیاں دیکھتے ہیں کیا کیا رہے گی. میں شکر گزار ہوں شرجیل راؤ، طلعت رضوان صاحبہ اور عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.